معزز سامعین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی آج 9 تاریخ ہے۔ کل محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشوراء ہے۔ یوم عاشوراء قدیم زمانے سے ہی لوگ اس کی تعظیم کرتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم عظیم، یہ عظیم دن ہے، یوم صالح، یہ صالح دن ہے، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور خود جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ یہ بھی یوم عاشوراء تھا، اس کی ایک قدیم تاریخ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس دن کے روزہ رکھنے کے متعلق ہے، اور روزے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164 ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل صمنا اليوم التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب 9 کا روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھوں گا، مطلب یہ ہے کہ 9 کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملاؤں گا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے، مصنف عبد الرزاق میں عبداللہ بن عباس جنہوں نے یہ فرمان رسول ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں خالف الیہود صوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ نفلی روزہ ہے، پہلے فرض تھا، بعد میں نفل پر منتقل ہو گئے۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ اب جنہوں نے فرمان رسول کو بنفس نفیس سنا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مراد کو سمجھ پائے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر فرمایا کہ بعض احادیث کے اندر یہ لفظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ کتاب الفروع کے اندر سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، 9 کا روزہ بھی رکھوں گا اور 10 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی، لیکن اسی دن اتفاقی طور پر انتہائی کربناک اور المناک واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سن 61 ہجری محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جام شہادت نوش فرما گئے، اور یہ واقعہ تاریخ کا المناک، کربناک اور انتہائی افسوسناک واقعہ۔ پہلے تو میں اس حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ان کی شہادت کے اوپر جو اہل سنہ کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک تعلق ہے فضائل کا، تو سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ سارے یا ان کے اکثر ایک محفل میں یا ایک خطبہ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صرف بطور اشارہ، کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے
کہ جس کا کوئی ادنا سا مسلمان بھی انکار کرنے کی جرت کر سکتا نہیں کر سکتا۔ دلائل کے انبار تو وہاں لگائے جائیں جہاں انکار ہو، جہاں کوئی شکوک و شبہات کی بات ہو۔ یہ تو صرف اپنا ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وگرنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اگر ایک عام صحابی جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اس کے مقام کو ساری کائنات کے لوگ جتنی مرضی عبادت کر لے نہیں پہنچ سکتے، تو وہ صحابی جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حالت ایمان میں دیدار ہی نہیں کیا، پرورش ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، جگر گوشہ رسول ہے، فاطمہ بطول کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، آپ کی ان سے محبت، ان کی ان سے محبت، تو ان کا گھرانہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ اور ایمان والا گھرانہ اہل بیت، اس سے بڑا کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کچھ نہ ہو، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سیدۃ نساء الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ فرزند اور نواسہ رسول ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اتنی بات ہی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی محبوب نواسے، انتہائی اہل بیت بھی یہ انتہائی محبوب نواسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کی دعوت کی گئی کھانے کے لیے، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے 6971 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا۔ حالانکہ بعض روایات وہ ہیں جہاں حسنین کریمین دونوں کی اجتماعی فضیلت بھی موجود ہے، لیکن اس روایت میں حضرت حسین کا ذکر ہے۔ آج کا تذکرہ بھی ہمارا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ نے دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہیں، بچپن میں گلی کے اندر ہے، آپ بازو پھیلا کے ان کے پیچھے چل پڑے، اور حضرت حسین یفر ہا ہونا و ہا ہونا، کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں اور کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنی باہوں میں پکڑ لیا، باہوں میں پکڑ کر حدیث نے راوی نے پورا نقشہ کھینچ دیا، یہ ان کی محبت ہے۔ بعض لوگ اہل بیت اور صحابہ کو باہم مقابل کھڑا کرتے ہیں، جاؤ یہ روایات بیان کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ جنہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ایسا نقشہ کھینچا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو پھیلائے ہوئے پیچھے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ان کو اپنی باہوں میں لے لیا، بھر لیا، پکڑ لیا، اور کیسا نقشہ کھینچ رہے؟ آپ نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، یعنی کوئی چیز مس نہیں کر رہے، ساری حقیقت بیان کرے، ایک ہاتھ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا آپ کی یہ قفا گردن ہے یہاں رکھا اور ان کو بوسہ دے دیا۔ یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت اور شفقت کا وہ انداز وہ بیان فرما رہے ہیں، ان کو بوسہ دیا۔ اب سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے بچے کو پکڑتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں، بچپن میں تو ہر کوئی بچوں سے پیار کرتا ہے، تو اس میں فضیلت والی کیا بات ہوئی؟ لیکن حضرات توجہ فرمائیے، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے، ہمارے پیار اور محبت اور فطری محبت کی الگ بات، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب شریف چوم لے، اس سے اعلیٰ مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے وہاں پر کچھ جملے بھی ارشاد فرمائے، صرف چوما ہی نہیں، پھر پیار ہی نہیں کیا، صرف دل میں نہیں لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بیان فرمائے۔ پہلا جملہ، ابھی یہ بچے ہیں، کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، ایک تعلق کی مضبوطی بیان کر دی، کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ دوسرا شاندار جملہ بیان فرمایا، احب اللہ
من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے گرد و نواح، آپ پہ جان نثار، آپ پہ جان وار کرنے والے آپ کا یہ فرمان سنے اور سیدنا حسین سے محبت نہ کرے؟ کہا احب اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے۔ کس سے؟ من احب حسینا۔ اور یہ خوشخبری ہے قیامت تک والے آنے والے اس محب کے لیے جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دل میں اس کی عقیدت اور ان کی عقیدت اور احترام ہے۔ اللہ کے رسول کی اس کے لیے دعا ہے، اللہ جو میرے نواسے سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ احب اللہ من احب حسین، فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے عظیم نواسہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیار ہی نہیں کر رہے، صرف لاڈ ہی نہیں کر رہے، آپ علیہ السلام ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک موقع نہیں ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور ابن حبان، ترمذی، بہت ساری کتب احادیث کے اندر اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ گویا یہ درس بھی دے دیا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3769 69، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں۔ آپ کو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ سے بڑا پیار تھا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوا، کچھ کام تھا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ اکبر، تشریف لائے تو آپ نے نا اپنے کپڑے میں کچھ لپیٹا ہوا ہے، اندر کچھ ہے، اب نظر نہیں آ رہا، اوپر چادر ہے بڑی۔ میں اپنا جو کام تھا جس کے لیے آیا تھا اپنا مقصد حل کیا، کام پورا کیا، تو میں نے سوال پیش کر دیا، اللہ کے حبیب یہ آپ کے کپڑے میں کیا ہے، یہ آپ کس چیز کو چھپا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹا دیا، اور چادر کو ہٹا کے جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے کولوں پر ایک طرف سیدنا حسن ہے، دوسرے طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، اوپر چادر لپیٹی ہوئی، دونوں اندر چادر کے چھپے ہوئے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے نا یہ دیکھو حسن اور حسین ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، ہذان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم احبہما۔ اب سوال صرف اتنا ہوا، اندر کیا ہے، جواب کیا ہے؟ محبت کے جذبات اپنی زبان پر لے آئے، کہا یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم احبہما۔ پیغمبر کی محبت کی انتہا آپ دیکھ لیجئے، یہ محبت کی شدت ہے، شدت۔ کہا اللہم احبہما، اللہ ان دونوں سے تو بھی محبت فرما۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی محبوب کا محبوب ہو اور رب اس کو محبوب نہ بنائے؟ ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے سیدنا حسین محبوب رب العالمین ہے، اللہ کے رسول کی یہ طلب، اللہم احبہما، اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما، اور خوش ہو جائیے جن کے دل سینے حضرت حسین اور حضرت حسن اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ لبریز ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی اس سے بھی محبت فرما۔ کیا فائدہ معلوم ہوا؟ جس کے دل میں آپ نے فرمایا اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ کیا فائدہ، کیا ملا اللہ کے رسول کے اس فرمان سے کہ جو سیدنا حسن و حسین وہ رسول اللہ کے بھی محبوب، وہ اللہ کے بھی محبوب، اور جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں محبوب بنا لیتا ہے، وہ خود اللہ کا کیا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے جی؟ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی، فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، میں بھی کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو ایک مسلمان کا یہ فرمان سن کے سینہ ٹھر جانا چاہیے، جس کے دل میں یہ سچی محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، اس کا سینہ ٹھر جانا چاہیے کہ اللہ کا محبوب بننے کا یہ بہت بڑا کیا ہے، ذریعہ ہے۔
یہ روایات سن کے بعد صحابہ نے کہا تھا، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ، کہ جب سے یہ فرمان رسول سنا ہے ہمارے دلوں میں سیدنا حسین کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ اللہ کے محبوب ہونا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر، دیگر کئی کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 143 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو شخص جس کے دل کے اندر، توجہ فرمائیے گا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کی محبت نہ ہو، برا سمجھتا ہو، ان کو خارجی سمجھتا ہو، خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، فلان کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہو، الزامات لگاتا ہو، دل میں عقیدت و احترام نہ ہو، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر سکتا ہے؟ جسے محبت رسول نہ ہو ہم اس کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہماری عقیدت ہے۔ جسے محبت رسول جس دل میں نہ ہو اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا، اور جس دل میں محبت حسنین نہ ہو اس دل میں محبت رسول آ سکتی؟ کبھی بھی وہ رسول اللہ کا عاشق نہیں، محب نہیں، پیار کرنے والا نہیں ہے جس کے دل میں خانوادہ رسول کا احترام، محبت اور عقیدت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اور یہ بات جذباتی نہیں، یہ بات خیالاتی اور تصوراتی نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج کتاب و سنت کے اوپر ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 143، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، یہ فرمان رسول آ گیا، کہا جس نے بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی فقد احبنی، اسی نے یقیناً مجھ سے محبت کی، یعنی میری محبت اسی کے دل میں ہے۔ میرا محب وہی ہے جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ حسن و حسین کی۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہ ہو وہ محب رسول ہو سکتا؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اسی نے گویا مجھ سے محبت کی۔ مفہوم یہی ہے نا کہ جس نے ان سے محبت نہیں کی وہ میرا محب بھی ہو سکتا؟ اور واضح لفظوں میں بھی فرما دیا، ومن ابغضہما، یہ بات ان لوگوں کو بڑے توجہ سے سن کے اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لینی چاہیے کہ وہ اپنا ایمان کس طرح خراب کر رہے ہیں۔ یہ صرف تاریخی باتیں نہیں، اور یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں کہ ہم کہیں جی اللہ نے ہم سے صرف پوچھنا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، بس اتنا کافی ہے، باقی خیر ہے جی وہ سیاسیات تھی، فلان تھا، لڑائیاں تھی، جنگیں تھی، یہ تھا وہ تھا، نہیں۔ من ابغضہما، واقعہ جو بھی ہو، تاریخ جو بھی کہتی ہو، جس کے دل میں حسنین کریمین کی نفرت اور بغض، معاذ اللہ استغفر اللہ آ گئی، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی جس دل میں نفرت ہے حسنین کریمین میں، کریمین کی، اس دل میں محبت رسول نہ ہونا کیا؟ اللہ کے رسول فرمایا گویا اس نے مجھ سے بغض کیا، گویا اس نے مجھ سے کیا کیا؟ جس کے دل میں بغض رسول ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ بغض حسنین گویا بغض رسول ہے۔ خود رسول اللہ فرمایا من ابغضنی ابغضہما فقد ابغضنی۔ اس لیے حضرات ان کی محبت معیار ایمان بھی ہے، معیار ایمان بھی ہے۔ بہرحال اس پر بہت ساری روایات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کئی مقامات پہ ان سے محبت کا اظہار کیا۔ کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، خطبہ، اور خطبہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس دوران آپ کو کنکری سے کھیلنے کا اجازت نہیں، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، توجہ انہماک سے سننا۔ اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ ممبر سے اترے اور ان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے، وہ چلتے پھرتے جنتی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ خاتمہ بالایمان کی گواہی اور گارنٹی اور مہر ہے کہ دنیا میں جس کے لیے کہا جائے کہ یہ دنیا میں چل پھر رہا ہے لیکن ہے پکا جنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 4003 اور دیگر کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین بن علی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھ لے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔
کتنی بڑی فضیلت، بڑا مقام ہے، بڑا مقام کہ دنیا کے اندر گارنٹی سرٹیفکیٹ دے دیا. اور جنتی کون سا جنتی؟ اب یہ بھی اندازہ لگا لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3781 ہے، ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہے. ایک دفعہ نا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی والدہ پوچھتی ہیں آپ کو کتنا وقت ہو گیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لے گئے؟ انہوں نے کہا جی اتنا وقت گزر گیا. وہ ناراض ہوئی، اتنا وقت گزر گیا؟ مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹوں کو بھیجا کرتی تھی، اتنا وقت گزر گیا تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی؟ کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑیے، آج میں مغرب کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں گا. کہتے میں چل پڑا، پہنچا مسجد میں، با جماعت مغرب کی نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اپنی عبادت میں مشغول رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. اب مغرب سے لے کر عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مسجد میں. اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ مسجد میں، آپ کا انتظار کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملنے جائیں تو وہ چاہے جو بھی کر رہا ہو، چلو اٹھو پہلے میری بات سنو. حضرت حذیفہ احترام کر رہے، انتظار کر رہے. اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء بھی پڑھی. عشاء کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے. حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی خود ہی پوچھا کون ہے؟ من ھذا، کون ہے؟ کہا حذیفہ، اللہ کے رسول حذیفہ. کہا کیا کام ہے تجھے؟ اور حذیفہ نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا اماں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کیسا نطق کروایا. کہا کون ہے؟ کہا حذیفہ. کہا کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بھی بخشش کرے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش کرے. ابھی کہا نہیں آقا دعا کروانے آیا ہوں، بخشش کی دعا مانگنے آیا، یہ نہیں کہا ابھی. کہا کام کیا ہے؟ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے. جو مراد لے کے آئی تھی اللہ کے رسول نے پہلے ہی دعا کر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ حذیفہ آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، آج ایک فرشتہ، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. وہ فرشتہ، اب پروٹوکول دیکھیے گا، اللہ کی طرف سے پیغام کا، آج سے پہلے زمین میں وہ فرشتہ کبھی اترا ہی نہیں، پہلی بار، آج پہلی بار زمین پر آیا. استأذن ربہ ان یسلم علی. مقصد کیا تھا؟ کیوں آیا؟ اس نے اپنے رب سے اجازت دی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے آتا. اللہ، یہ میرے پیغمبر کی شان. جس فرشتے کی ابھی ڈیوٹی نہیں لگی زمین پہ اترنے کی، ابھی تک اترا نہیں، آج رب سے اجازت طلب کر رہا ہے، اللہ اجازت دیجئے میں زمین میں جا کے پیغمبر کائنات کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. سلام پیش کیا. استأذن ربہ ان یسلم علی، رب سے بخشش سلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی. اب رب نے بھی ساتھ ایک پیغام بھیج دیا. سلام کے لیے تو آیا، پہلی بار آیا، لیکن ساتھ کیا ہوا؟ وَيُبَشِّرَنِي، رب کی طرف سے پیغام، بشارت، خوشخبری لے کے آیا. کیا خوشخبری تھی؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ میرے پیغمبر کو یہ بشارت بھی دے دینا. وہ مجھے خوشخبری دے گیا کہ بے شک فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت کی بشارت صرف ایسے ہی نہیں ملی کہ یہ جنتی، جنت کی بشارت ایسے ملی، پہلی بار زمین پر نازل ہونے والے فرشتے کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیج دیا حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہے. عورتوں کی سردار کون؟ سیدہ تو نساء اہل الجنہ. کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. کون؟ اور سیدہ کہول اہل الجنہ. کون؟ ابو بکر. تینوں کی سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، مہر لگائی. سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ. جو کسی سردار کی سرداری کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو مرضی کر لیں. اور جو کہے میں سیدہ کہول اہل الجنہ کو مانوں، سیدہ شباب اہل الجنہ کو نہ مانوں، ظالم ہے.
اور جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کو مانتا ہوں سیدہ کہول اہل الجنہ کو نہیں مانتا وہ بھی ظالم ہے. ہم ان دونوں کو صحیح مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں پر بشارت دے دی سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی جوانوں کے سردار. ابھی وقت تھوڑا رہ گیا, ان کی فضائل پر اور بہت ساری احادیث موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سلسلۃ الذہب سند کے اندر بھی موجود ہے صحیح بخاری میں. حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, یہ سند موجود ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کی شہادت بھی ہوئی 10 محرم الحرام کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 ہے اور حدیث نمبر 648 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آپ کو کس نے ناراض کر دی, آپ پریشان ہیں, پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے. یہ آپ کی زندگی کی بات ہے, ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا, ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا, ابھی جبریل آ گئے, جبریل میرے پاس آئے ابھی ابھی اور مجھے یہ خبر دے کر گئے کہ آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر کئی احادیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں اور کئی طرح کی احادیث ہے کہ اگر آپ چاہیں میں اس سرزمین کی مٹی آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے, لیکن یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا اللہ کے رسول کو خبر دے دی گئی کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوگا. حضرت حسین جو آپ کے بڑے ہی محبوب ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا, لیکن آپ نے کوئی ویل, کوئی واویلا, کوئی ماتم, کوئی اس طرح کا غم کا دن منایا, ایڈوانس میں امت کو بتلایا, اگر یہ دین تھا امت کو سمجھایا, کوئی نہیں سمجھایا. تکلیف تو ہوتی ہے, واقعہ ایسا ہے, لیکن اس پر ریئیکشن صبر وصبر جمیل. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بیہقی دلائل النبوہ کے اندر لائے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 471 اور امام احمد المسند کے اندر روایت لائے ہیں حسن سند کے ساتھ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نصف النہار آدھے دن کو سویا ہوا تھا, مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے, میں نے دیکھا اشعث اغبرا کہ آپ غبار آلود ہے, یعنی آپ کے جسم اطہر کے اوپر گرد و غبار ہے, یعنی جیسے بہت طویل کوئی سفر کر کے آتا ہے وہ آثار ہے, اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ اس شیشی کے اندر, یہ خواب بیان کر رہے ہیں, اس شیشی کے اندر خون جمع کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر یاد رکھیے باپ سمجھے گی تو خواب ہے, خواب کی کیا حیثیت ہے؟ عام لوگوں کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ دلیل بن سکتا نہیں بن سکتا, لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خواب کیا ہوتا ہے وہی. اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا, جس کی خواب میں آؤں گویا وہ میں ہی ہوتا ہوں. اب عام بندہ ہے خواب بیان کرتا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اب اس کو شیطان کسی اور کی شکل میں آ کے رسول اللہ کی شکل اپنا سکتا ہے؟ جھوٹ بول سکتا ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں. بعض لوگ خواب بیان کرتے نا سفید سفید چٹی داڑھی تھی, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 18-20 بال سفید تھے, تو وجہ حلیہ کوئی اور ہوتا ہے. لیکن جو صحابی جس نے زندگی میں آپ کا دیدار کیا ہے اس کے خواب میں جب آئے تو شیطان صورت اپنا سکتا نہیں, اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کون ہوتا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پراگندہ حال میں, یعنی سفر تھکاوٹ کے آثار آپ کے اوپر نمایاں ہیں, اور آپ ایک شیشی ہاتھ کے اندر اور اس کے اندر آپ جناب خون کے اس کو بھر رہے ہیں. میں نے کہا ماں باپ میرے آپ پر قربان ہو, کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ, یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے. کہتے جی خواب ابھی واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا,
لیکن یہ خواب آیا، کہتے ہیں میں نے وہ تاریخ اور وہ دن یاد رکھا، این وہی تاریخ، وہی دن، وہی سب کچھ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا، واقعہ کربلا رونما ہوا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو۔ تو آپ کو یہ پہلے پیشن گوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ شہید ہوں گے۔ اور شہادت کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ عوام کے اندر بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت وہی کرتا ہے جو اپنا سینہ کو بھی کرے؟ کیا وہی کر سکتے جو سیاہ لباس پہنے؟ کیا وہی کر سکتا ہے جو ان کے نام کی ہائے ہائے کرے اور سبیلے لگائے؟ کیوں یہ تقاضا نہیں ہے؟ اگر یہ علامت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی ہوتی، رب کبریا کی قسم ہم سب سے آگے ہوتے۔ لیکن یہ شریعت کے منافی اصول اور دین کے اندر بدعات، یہ منہج حسین ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کو شہید کیا گیا، انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے برادر اکبر کو زہر دے کے شہید کیا گیا، انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ ان کے خلفاء عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا، انہوں نے یہ کچھ کیا نہیں کیا۔ اس لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ سینہ کو بھی ماتم، سیاہ لباس، تعزیے، جلسے، جلوس، سبیلے اور زنجیر زنی اور آگوں میں کودنا، یہ کام انہوں نے ہمیں سکھلائے نہیں، بتلائے نہیں۔ اور واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو اور ان کی خانوادہ آگے تک ہو، امام جعفر صادق تلک، کسی ایک نے بھی ہمیں یہ سکھلایا ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کام کریں، اور نہ انہوں نے خود کیا ہے۔ محبت حسین کا تقاضا ہے ان کے منہج کو اپنایا جائے، ان کے عقیدے کو اپنایا جائے، وہ ہم سب سے آگے بڑھ کر اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پروپیگنڈا، یہ ان کو محبت نہیں، یہ قاتلین حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا موقف کیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں؟ ہمارا موقف کیا ہے یہ آپ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا موقف اور منہج کیا ہے، اور دلائل کے اوپر ہے۔ پہلی بات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 3753۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، احرام کی حالت میں مکھی کا مسئلہ پوچھنے لگا، اگر مکھی مر جائے تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا، اہل عراق، اور مکھی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ حالانکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، جنہیں رسول اللہ پھول کہیں، ان سے راحت لے، ان سے محبت کرے، تم نے انہیں شہید کر دیا، اور آج مجھ سے مکھی کے مارنے کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق آپ کا موقف کیا تھا؟ قاتلین حسین کون ہے؟ اہل عراق، کوفی۔ دوسری دلیل ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 27085 نمبر روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ ان کو جب خبر پہنچی کہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ عراقیوں کے اوپر لعنت برسا، اللہ کرے عراقیوں پہ اللہ تو لعنت برسا۔ انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، غروہ ذلوہ، انہوں نے ان کو دھوکہ دیا اور انہوں نے ان کی تحقیر کی۔ اللہ ان کو بھی ذلیل کرے، اللہ ان کو بھی رسوا کرے۔ اب یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اہل عراق کے بارے میں، اہل عراق کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، جب ام سلمہ کے پاس یہ خبر آئی، ام سلمہ کہتی ہے، اللہ جو قتل حسین میں شامل ہے ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اور بے ہوش ہو جاتی۔ یہ موقف ہے قاتلین حسین کے بارے میں صحابہ کا۔ کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ لعنت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ بددعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ حضرت ام سلمہ کا فرمان موجود ہے، تاریخ دمشق کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم نخی تابعی ہے، ابراہیم بن یزید النخی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اور پھر اللہ کہتا میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے معافی بھی کا اعلان بھی ہو جاتا، معافی مل بھی جاتی، پھر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا کہ میں نے اس کے نواسہ کو شہید کیا؟ یہ تابعین کا موقف ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنے فتاویٰ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان من قتل الحسین رضی اللہ عنہ، لوگوں سن لو، جو بھی ہو، کائن من کان، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کیسا کھرا سچا موقف ہے، جس نے بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا بنفس نفیس، یا ان کو شہید کرنے کا حکم دیا، یا ان کی شہادت پر وہ دل سے راضی ہے کہ اچھا ہوا، یہ وہ شہید ہوا، یہ صحیح ہوا، کہتے ہیں جس نے قتل کیا، جس نے حکم دیا، وَأَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، جس نے ان کی شہادت پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاونت کی، کوئی بھی تعاون کیا، حتیٰ کہ جو دل سے راضی بھی ہوا، اللہ کی، فرشتوں کی، ساری کائنات کی اس کے اوپر لعنت ہو، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے نہ کوئی نفل قبول کرے۔ یہ اہل حدیث کا موقف، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اہل حدیث کا، تین حسین کا دفاع کرتے، یہ موقف ہے ان کا، شیخ الاسلام نے تیمیہ کا۔ یہ ایک آپ کے جہلم کا ایک شخص فیض عالم ناسبی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھتا تھا، نام نہاد خلافت بھی کہہ دیتا تھا، ان کے بارے میں بھی خروج تک کی باتیں کرتا تھا، اور اپنے آپ کو بعض دفعہ وہ نماز میں رفع الیدین کر دیا، لوگ سمجھتے یہ اہل حدیث ہے۔ جب وہ فوت ہوا، علامہ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ فیصل آباد کے، وہ اس بات کے شاہد ہے، گواہ ہے، کہتے جب علامہ احسان علی ظہیر سرخیل اہل حدیث فرماتے جب ان کے پاس یہ خبر آئی کہ فیض عالم مر گیا ہے، کہا اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، جس کے دل میں علی کا بغض ہے، حسنین کریمین کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، مغفرت کی دعا تک نہیں کی۔ یہ ہے اہل حدیث کا موقف، یہ اہل سنہ کا منہج کہ وہ قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتے۔ جو لوگ متعین طور پر ثابت ہے تاریخ سے، جیسے کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم مقبوض ہے، سر آیا، اس نے اس کو چھڑی بھی ماری، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حضرت انس نے کہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور اس طرح دیگر جو لوگ تھے، کوفے کے گورنر اور اس کی فوج کے کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں کا نام متعین نہیں ہے، تاریخ کے اندر اگر پایا ثبوت کو کوئی چیز نہیں ملتی، متعین نہیں کر سکتے ان کو بغیر دلیل کے، لیکن مطلق طور پر یہی موقف ہے، یہی منہج ہے جس کا ثابت ہے کہ یہ قتل حسین میں معاون ہے، حکم دیا ہے یا شامل ہوا ہے یا راضی ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں معین طور پر، اور جس کا معین طور پر اس میں شامل ہونا اور معاونت کرنا یا راضی ہونا ثابت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو قتل حسین میں شامل ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت برسے۔ یہ ہے ہمارا موقف، یہ ہے ہمارا منہج۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم الحرام کو شہادت نوش فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی محبت ان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے منہج، ان کے مشن، ان کے طریقہ کار، ان کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسومات سے، رواجوں سے، تاریخ کی جھوٹی باتوں سے اور دیگر اس طرح کی جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہج میں نہیں ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔